نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف خوش بختی کا نشان ہے، درود شریف امن کا ذریعہ ہے، درود شریف سیدھے راستے کی رہنمائی ہے، درود شریف قلب و باطن میں سکون لاتا ہے، درود شریف زمانے کے فتنوں سے حفاظت کرتا ہے، درود شریف زندگی کے ہر درد کا درماں ہے، درود شریف مجلسوں کی زینت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 94، جس میں مسجد النبی شریف کی مختلف زمانوں میں تعمیر و توسیع کے مختصر احوال اور مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کی روشن تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے، یعنی اس کے متعلق جانیں گے۔ مسجد کے لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے، ہر اس جگہ کو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے مسجد کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے لیے ساری زمین مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اصطلاح شریعت میں مسجد اس عمارت یا جگہ کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور نماز با جماعت کے لیے مستقل طور پر وقف کر دی گئی ہو۔ قرآن حکیم میں تقریباً 34 مقام پر یہ ذکر ہے۔ یہاں 2 مقامات کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے، بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے۔ ان آیات سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ روئے زمین پر مسجد کی تعمیر شرط ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ انجام دیا وہ مسجد کی تعمیر تھا۔ تعمیر کی غرض و غایت بھی ہمیں قرآن حکیم نے بتائی، البتہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس قابل ہے کہ اس میں جایا کرو اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یہ حکم الہی مدینہ کی پہلی مسجد قباء کے بارے میں آیا ہے۔ ارشادات نبوی میں بھی مساجد کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا، بدترین مجلس گاہیں بازار اور راستے ہیں اور بہترین مجلس گاہیں مسجد ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا نہ کرنے والوں پر تحدید کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ میرا جی چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ میرے پاس لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیں، پھر میں ان میں جاؤں اور جو اپنے گھروں میں بلا عذر فرض نماز پڑھتے ہیں انہیں گھروں سمیت پھونک دوں۔ دنیاوی زندگی میں مسجد مسلمان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قباء کے بعد مدینہ منورہ میں جس دوسری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اسے اپنی نسبت سے معصوم کیا، یعنی مسجد نبوی۔ یہ مسجد جس شہر میں تعمیر کی گئی تھی اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد پھر یہ شہر مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہلایا۔ عربی میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ لوگ اس شہر کو بطور عقیدت بطحہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی قد و قامت اور مسافت کے ہیں۔ یہ بطحہ الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، جس کے عربی میں معنی کشادہ وادی کے ہیں۔ یہ لفظ عربی اور اردو دونوں میں مستعمل ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مسجد کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔
یہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے ایک ناموار قطع زمین جو دراصل نخلستان تھا، یہاں خرما خشک کر کے تمر یعنی کھجور بنایا کرتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ آ کر بیٹھی تھی، جو دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ یہ دونوں بچے اسد بن زرارہ کے زیر پرورش تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان یتیم بچوں سے فرمایا، یہ قطع زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جائے جو عام مسلمانوں کے لیے مرکز عبادت اور ان کی شناخت ہو۔ بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ زمین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بلا معاوضہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے۔ مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم راضی نہ ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اراضی کی قیمت ادا فرمائی۔ اس قطع کی مالیت 10 دینار بتائی جاتی ہے۔ قیمت کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا۔ یہ ماہ ربیع الاول 1 ہجری کی بات ہے۔ ابتدا میں مسجد گارے اور کچی اینٹوں سے تعمیر ہوئی تھی۔ ستون کی جگہ کھجور کے تنے شہتیر استعمال ہوئے تھے اور چھت پر کھجور کی چھالیں اور ٹہنیاں تھیں جو بارش مسلسل ٹپکتی رہتی تھی، اور مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا، جیسے کہ لیلۃ القدر والی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش پر کنکریاں بچھا دی، جس سے کیچڑ والی کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان صحابی کے عمل کو بہت پسند فرمایا۔ پھر 7 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں خود توسیع فرمائی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں توسیع کا کام ہوتا رہا۔ اس مقدس مسجد کی تعمیر میں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 مرتبہ مزدور کی حیثیت سے کام کیا، اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت پتھر اور گارا ڈھونے کا کام سر انجام دیتے رہے۔ ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھا گیا، اور جب تحویل قبلہ کا حکم شعبان 2 ہجری میں آیا تو رخ بیت الحرام کی طرف کر دیا گا اور شمال کی جانب ایک نئے دروازے کا اضافہ کر دیا گیا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد سے متصل 2 ازواج مطہرات کے لیے 2 حجروں کی تعمیر کروائی، جو حضرت سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے تھے۔ پھر جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقد فرماتے رہے تو امہات المومنین کے حجروں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ مسجد اور حجروں کا طرز تعمیر اور اس میں استعمال ہونے والی مٹیریل طرز ایک ہی تھا۔ یہ مکانات کیا تھے؟ اعتکاف والی احادیث ملاحظہ فرما لیجیے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تو سر مسجد سے نکال دیتے اور ازواج مطہرات اپنے گھر میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو دیتی۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی جلد اول میں رقم تراز ہیں کہ یہ مکانات 6 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہوا آدمی بآسانی چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا، رات کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ یہ تھی کاشیان نبوت کی منظر کشی۔ یہ مسجد کتنی فضیلت والی ہے، احادیث سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجد کے سوا کسی اور مسجد کی طرف تم کو جاوے نہ باندھو، یعنی ہرگز سفر نہ کرو۔ ایک مسجد حرام کی جانب یعنی کعبۃ اللہ، مسجد اقصی کی طرف، اور تیسرے میری اس مسجد نبوی کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز بہتر ہے دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے، سوائے مسجد الحرام کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری اس مسجد میں اس غرض سے آئے کہ نیکی سکھائے اور سیکھے تو اس کا مرتبہ اتنا ہوگا جس میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ہوتا ہے، اور جو اس غرض سے نہ آئے یعنی کسی اور غرض سے آئے تو وہ شخص اس کی مانند ہوگا جو دوسرے کے مال کو حسد کی نگاہ سے تکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر آج مسجد نبوی کی عمارت قائم ہے، اس پوری اراضی پر دور نبوت میں پورا شہر مدینہ تھا۔ اسلام پھیلتا جا رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرحال روئے زمین پر اپنی حرمت، عزت، شرافت، بزرگی کے لحاظ سے 3 مسجدیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں،
اور تینوں کی تعمیر حکم الہی سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائی، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ تیسری مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ مختصر یہ کہ پہلی تعمیر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر پہلا عظیم کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ مسجد کی جگہ سہل و سہیل نامی 2 یتیم بچوں سے 10 دینار میں خریدی گئی۔ قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق یہ جگہ بنو نجار کی تھی اور قیمت کے معاملے میں انہوں نے عرض کی، ہم اس کی قیمت اللہ پاک سے لیں گے۔ ربیع الاول سن 1 ہجری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف تعمیر فرمائی۔ اپنے مبارک ہاتھ سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے، زبان اقدس پر یہ الفاظ مبارک جاری تھے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد شریف کی بنیاد پتھروں سے، دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے، چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جس کی بلندی 7 یا 5 ہاتھ تھی۔ مسجد شریف کے 3 دروازے بنائے گئے، باب رحمت، باب عتقہ، باب جبرائیل، باب آل عثمان، اور ایک دروازہ اور تھا جسے تعمیر قبلہ کے بعد بند کر دیا گیا۔ پہلی توسیع، پہلی تعمیر میں مسجد کی لمبائی 54 گز اور چوڑائی 63 گز تھی۔ پھر جب مسجد نمازیوں پر تنگ پڑ گئی تو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے توسیع کا ارادہ کیا۔ مسجد سے متصل ایک انصاری کے مکان کے بدلے لوگوں سے فرمایا، کون ہے جو جنت و مکان کے بدلے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں اضافہ کر دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھر 10,000 درہم میں خرید کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ جگہ مسجد میں شامل کر کے توسیع کر دی گئی۔ اب اس کا طول و عرض ہر طرف سے 100 ہاتھ ہو گیا۔ دوسری تعمیر توسیع، دور فاروقی میں فتوحات اور مسلمانوں کی کثرت کے سبب مسجد نبی میں مزید توسیع کی حاجت پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید جگہ شامل کر کے نئے سرے سے مسجد تعمیر کروائی۔ علامہ سیوطی اور شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آدم المسجد النبوی وزاد فیہ وسعہ وفرشہ بالخصبہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی کو شہید کروا کے نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کے رقبے اور گنجائش میں اضافہ کیا اور سنگریزوں یعنی بجری کنکر سے پکا فرش بنوایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لکڑی سے بنے ستون الگ کر دیے اور ان کی جگہ کچی اینٹوں کے ستون تعمیر کروائے اور قبلہ کی طرف اضافہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ مسجد میں اضافہ کرنا ہوگا تو میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ کرتا۔ تیسری تعمیر و توسیع، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا 4تھا سال تھا، لوگوں نے آپ سے تنگی مسجد کی شکایت کی۔ آپ نے اہل فتویٰ، اصحاب رائے، صحابہ کرام کے مشورے سے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ربیع الاول 29 ہجری سے محرم الحرام 30 ہجری تک تعمیری توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے بہت سی تبدیلیاں کی، دیواریں نقش و نگار والے پتھروں سے بنوائیں جن میں چونا استعمال کیا گیا، ستون بھی نقش و نگار والے پتھروں سے لگوائے، چھت ساگوان کی لکڑی سے بنوائی، سفید چونے سے پلستر کروایا، مشرق و مغرب کی طرف طاق رکھے، شامی سمت میں اضافہ کیا۔ فاروقی اضافے سے مسجد کا طول 120 یا 140 گز ہو گیا تھا، جبکہ عثمانی اضافے سے یہ لمبائی 160 گز ہو گئی۔ اس وقت چوڑائی 150 گز تھی۔ چوتھی تعمیر و توسیع، خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور مدینہ طیبہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ خلیفہ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد موجود مکانات خرید کر مسجد میں توسیع کی۔ اب طول 200 گز اور عرض 167 گز ہو گیا۔ اس تعمیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ روم مصر سے کاریگر بلوائے گئے، چھت، دیواریں، ستون سب سنہرے منقش بنائے گئے۔ 12 یا ایک روایت کے مطابق 24 من سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا۔ صرف دیوار کعبہ پر 45,000 دینار خرچ کیے۔ مسجد میں بنائی جانے والی محراب کا آغاز اسی وقت سے ہوا اور چاروں کونوں پر 4 محراب بھی بنائے گئے۔ یہ تعمیر 88 ہجری میں شروع ہو کر 91 ہجری میں مکمل ہوئی۔ پانچویں تعمیر و توسیع، 161 ہجری میں عباسی خلیفہ محمد بن منصور مہدی نے مسجد نبوی میں اضافے کا حکم دیا۔ شام کی جانب
55 या 100 गज की तोसी की गई और इस नई तामीर में वही शानदार तरीका रखा गया जो इससे पहली तामीर तोसी में था। मजीद की तरह मस्जिद को पत्थर के खूबसूरत टुकड़ों से बनाया गया। यह काम 167 हिजरी में पाया तकमील तक पहुँचा। छठी तामीर तोसी। इलामा समूदी रहमतुल्लाह ताला के बकौल उनके ज़माने तक खलीफा महदी के बाद किसी ने मस्जिद नबी में तोसी नहीं की। अलबत्ता बाद के मुताबिक खलीफा मामून और रशीद ने 202 हिजरी में तोसी की थी। यही बात इमाम इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह ताला अल मारूफ में की है। दोनों बातों को यूँ जमा किया जा सकता है कि मामून और रशीद ने तोसी नहीं की बल्कि मस्जिद की बुनियादें मजबूत की और कुछ तजदीद कर दी थी। 7वीं तामीर तोसी। यकम रमज़ान मुबारक 654 हिजरी में मस्जिद नबी के खादम की गफलत से किसी स्टोर में आग लग गई। देखते ही देखते आग छत तक पहुंच गई और सब कुछ जल गया, जिसकी इतला खलीफा वक्त मोतसम बिल्ला को दी गई। वो मौसम हज में सामान कारीगर लेकर पहुंच गए। 655 हिजरी में तामीराती काम शुरू हो गया। वो हिला मुबारक इर्द गिर्द किबला वाली मशरकी दीवार से बाब जिब्राइल तक छत डाली गई और मगरबी जानब रियाजुल जन्ना मेंबर पर छत डाल दी गई। 656 हिजरी में तातारियों की गलबा बगदाद के सबब काम रुक गया। फिर 657 में वाली यमन मलिक मुजफ्फर के तामन से बाबुस्सलाम तक काम हुआ। 658 में शाह मिस्र सुल्तान ज़ाहिर रुकनुद्दीन लोहा, सिक्का और लकड़ी वगैरह तामीराती सामान और 53 कारीगर भेजे। यूँ बाबुर्रहमा और बाबुन्निसा तक बाकी काम मुकम्मल हुआ। 8वीं, 9वीं और 10वीं तामीरात। सुल्तान महमूद बिन कलादून साली ने 705 और 706 हिजरी में मशरकी मगरबी छतें नए सिरे से बनवाईं और 729 पर किबला वाली छत के साथ 2 बरामदे बनवाए, जिनकी बदौलत मस्जिद नबवी की छत वसी हो गई। 831 में इन बरामदों में कुछ कमज़ोरी पैदा हो गई तो मलिक अशरफ बरसबाई ने उसे दुरुस्त करवाया और उसी ने शाम वाली जानब की छत का कुछ हिस्सा बनवाया। 853 में कुछ खराबी पैदा होने की वजह से सुल्तान जकमुक ने रोज़ अनवर की मुकम्मल छत मस्जिद की छत का कुछ हिस्सा नए सिरे से तामीर करवाया। 11वीं और 12वीं तामीरात। शाह मिस्र सुल्तान अशरफ कातबाई के दौर हुकूमत में मस्जिद नबवी की छतें दुरुस्त करने की ज़रूरत हुई तो सुल्तान के हुक्म पर 879 में तामीरात काम शुरू हुआ। बहुत सी छतें मशरक जानब के सतून शहीद करके नए सिरे से तामीर किए गए। यह तामीर 881 हिजरी में मुकम्मल हुई। फिर 886 हिजरी में मस्जिद में आग लगने का दूसरा वाक़या पेश आया। आसमानी बिजली गिरी और तकरीबन पूरी इमारत को जला गई। मस्जिद के अक्सर सतून गिर गए। इतला मिलने पर सुल्तान कातबाई ने नई तामीर के लिए मुख्तलिफ अवकात में 400 कारीगर और 372 सवारियाँ भेजी। नीज़ खुश की बहरी रास्तों से सामान भेजे। अब नए गुंबद मजीद बरामदे बनाए गए। संग मरमर का काम किया गया। जानब किबला तांबे की जाली लगाई गई। चबूतरे, अलमारियाँ, मदरसा, मुसाफर खाना, हमाम, वर्ची खाना, चक्की, लाइब्रेरी वगैरह बनाए गए। रमज़ान 888 हिजरी में तमाम छतें मुकम्मल हो गई। 13वीं तामीर तोसी। साबका तमीर को 377 साल गुजर चुके थे, अब फिर से तामीर की हाजत थी। 1265 हिजरी में तुर्क सुल्तान अब्दुल मजीद उस्मानी ने मस्जिद नबी की तामीर तोसी का इरादा किया। तुर्कों का इश्क रसूल मिसाली है। मस्जिद नबी की तामीर में इसी मोहब्बत इश्क का बेमिसाल इजहार किया गया। पूरी इस्लामी दुनिया से माहिर कारीगरों को कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल के बाहर एक नई बस्ती में जमा किया गया। उन्हें अपनी औलादें या शागिर्दों में अपना इल्म व हुनर मुंतकिल करने के अहकाम दिए गए। साथ साथ बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाने को कहा गया। दूसरी तरफ नए कानों से पत्थर निकाले गए, नए जंगलों से लकड़ी ली गई। जो चीज़ जिस मुल्क की उम्दा थी मंगवाई गई। 25 बरस मस्जिद नबवी से बाहर एक नई बस्ती में सारा सामान जमा किया गया। अनोखे हुनरमंदों को मदीना मुनव्वरा मुंतकिल किया गया। तामीरात शुरू हुई तो उन्हें 2 चीज़ों का हुक्म था। नंबर 1, काम के दौरान बावजूद रहें। नंबर 2, इस वक्त में तिलावत कुरान मजीद जारी रखें। तुर्कों ने दौर नबवी की पूरी मस्जिद की छत गुंबदों से बना दी। इनमें रोशनदान रखे, बाद दीवारों में दरवाज़ों जैसी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई। सतूनों के सर सुनहरे कर दिए और इनके निचले हिस्सों पर सोने के पत्थरे चढ़ा दिए। गुंबदों की अंदरूनी हिस्से नक्शो निगार से मुज़य्यन कर दिए। कातिब अब्दुल्ला ज़ोदी अफेंदी ने मस्जिद के गुंबदों, दीवारों, सतूनों और मेहराबों पर बेमिसाल किताबत की। दीवार के बला पर 3 सत्रों में कुरानी आयात मुबारका और चौथी सत्र में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 से ज़ायद अस्मा सिफ़ात तारीर किए। मगरबी समतों में 1293 मीटर तक तोसी कर दी। इस तामीर तोसी में तकरीबन 500 कारीगरों मजदूरों ने हिस्सा लिया और सोने के 7 लाख सिक्के खर्च हुए। 14वीं और 15वीं तामीर तोसी। 1372 हिजरी से 1375 हिजरी के दरमियान एक बड़ी तोसी की गई।
مشرق، مغرب، شمال تین اطراف کے مکانات گرا کر مسجد کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کھلا راستہ بنا دیا گیا، اور یوں نئی تعمیر توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 16,326 مربع میٹر ہو گیا۔ توسیع والی جگہ ایسا پتھر لگایا گیا جو سورج کی تپش سے گرم نہیں ہوتا تھا۔ اس تعمیر کا انداز ترکی تعمیر سے ملتا جلتا رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس تعمیر میں بھی بہت اہتمام ہوا۔ 30 بحری جہازوں سے 30,000 ٹن سے زیادہ تعمیراتی سامان برآمد کیا گیا۔ 1393 ہجری میں مسجد کی مغربی سمت میں 35,000 مربع میٹر جگہ لی گئی۔ وہاں نمازیوں کے لیے صاحبان بنائے گئے۔ اس کے بعد ہر دور میں سلاطین اسلام اور خیر المومن کے تاجدار اس میں اپنے اضافے کرتے رہے۔ مسجد کی موجودہ شکل ترکی کے سلطان عبدالحمید کی بنائی ہوئی ہے، جس کو انہوں نے 1270 ہجری میں مکمل کروایا۔ اس وقت یہ مسجد خاصی وسیع عریض تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی، جس کی لمبائی 581 فٹ، چوڑائی 430 فٹ تھی۔ 1370 ہجری میں مسجد نبی کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ سین اور برآمدوں کے ستون زمین میں دھنس گئے۔ اس وقت سعودی عرب کے حکمران عبدالعزیز السعود تھے۔ انہوں نے اس کی مرمت کروائی اور کچھ حصے سر نو تعمیر کروائے، جس پر کہا جاتا ہے کہ 40 کروڑ روپے خرچ آئے اور 8 سال کی مدت میں یہ پایا تکمیل تک پہنچی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 95 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔